سامنے عزت شان میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں، اللہ تعالیٰ کی لعنت کتاب قرآن کریم فرقان حمید برہان نشید میں سے مشہور و معروف سورہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنا کر عمل پیرانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انگنت معجزات عطا فرمائے اور اتنی شانیں، عظمتیں اور رفتیں عطا فرمائیں جو کائنات میں کسی اور کو نہیں عطا کی گئی۔ اسی لیے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب رسولوں میں اعلیٰ، سب نبیوں میں اعلیٰ، بلکہ اللہ کے مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ۔ رب کائنات نے کوئی عظمت ایسی نہیں کہ جو اپنے محبوب کو عطا نہ فرمائی ہو۔ ہر عظمت، ہر شان اللہ نے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ محبوب ہم نے آپ کو ہر چیز کی کثرت عطا فرما دی۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے ہیں کہ الکوثر بمعنی الخیر الکثیر، کہ کوثر سے مراد اس کا معنی یہ کہ اللہ نے خیر کثیر آپ کو اللہ نے عطا فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ کی جملہ نعمتیں ظاہری باطنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ظاہری وہ جو خیرات الدنیا والآخرہ، اور باطنی وہ علوم دنیا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیض الہی سے حاصل ہوئی۔ یعنی رب کائنات نے کملی والے کو دنیا کے خزانوں کے جو ہے وہ چابیاں بھی عطا فرما دیں، اور علم کے خزانوں کی بھی چابیاں عطا فرما دیں، اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی نعمتیں بھی تقسیم فرما رہے ہیں، اور کملی والے آقا علم کی جو ہے وہ خیرات بھی تقسیم فرما رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ دیکھیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خیر کثیر عطا فرمایا، کہ سب سے پہلے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اختیار کملی والے کو اللہ نے عطا کیا، کہ فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ سبحان اللہ۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہے، لیکن آخرت کے خزانے تقسیم فرما رہے ہیں۔ یہ خیر کثیر ہے۔ کملی والے آقا
تقسیم فرماتے جا رہے ہیں جنہیں ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ کملی والے آقا نے انہیں جنتی فرما دیا تو وہ جنتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ جنتی ہیں۔ اب ہم کہیں کہ عشرہ مبشرہ وہ صحابہ کے جنہیں جنت کی خوشخبری ملی ہوئی ہے، پھر دوسری طرف ہم یہ کہیں کہ کملی والے کو عطا کچھ نہیں کیا گیا، کملی والے کو اختیار کچھ نہیں دیا گیا۔ بولو ایک طرف ہم کہیں جی عشرہ مبشرہ، دوسری طرف ہم کہیں کہ کملی والے کو اختیار کچھ نہیں دیا گیا، وہ کسی کے نفع و نقصان کے مالک نہیں۔ اس سے بڑھ کر نفع اور کیا ہے؟ ابو بکر بیٹھے دنیا میں ہیں، بیٹھے مدینہ میں ہیں، عمر مدینہ میں ہے، عثمان مدینہ میں ہے، علی مدینہ میں ہے، طلحہ مدینہ میں ہے، بلال حبشی مدینہ میں ہے، عبیدہ مدینہ میں ہے، لیکن کملی فرما رہے ہیں کہ تم جنتی ہو۔ تم کیا ہو؟ جنتی ہو۔ اختیار تھا تو کملی والے نے فرمایا، اختیار تھا تو کملی والے نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ اور کملی والے کو خیر کثیر کیسا عطا فرمایا؟ عطا دو طرح کا ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ ایک عطا وہ ہے کہ جو دیا تو جائے لیکن مالک نہ بنایا جائے، مالک نہ بنایا جائے۔ ایک عطا وہ ہے جو دیا بھی جائے اور مالک بھی بنایا جائے، جو دیا بھی جائے اور مالک بھی بنایا جائے۔ قرآن کریم کے اندر آیات مقدسات ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، تورات عطا فرمائی، ہم نے موسیٰ کو معجزات عطا فرمائی۔ وہ آتینا جو آتا ہے قرآن کے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، کہ ہم نے موسیٰ کو 9 معجزات عطا فرمائی۔ اور میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ نبیوں میں، باقی نبیوں میں جو معجزے سب سے زیادہ عطا کیے گئے وہ موسیٰ کو عطا کیے گئے، وہ 9 ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ کی آنکھ کا اٹھنا بھی معجزہ ہے، آنکھ کا جھکنا بھی معجزہ ہے، آنکھ کا پھرنا بھی معجزہ ہے، انگلی کا اٹھنا بھی معجزہ ہے، انگلی کا جھکنا بھی معجزہ ہے، میرے مصطفیٰ کا اشارہ کرنا بھی معجزہ ہے، میرے مصطفیٰ کا بال مبارک بھی معجزہ ہے، ریش مبارک بھی معجزہ ہے، میرے مصطفیٰ کا پسینہ مبارک بھی معجزہ ہے، میرے مصطفیٰ کریم سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ کو موسیٰ کو معجزے 9 عطا کیے، کملی والے کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ اب فرمایا کیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثرت عطا فرما دی۔ اب موسیٰ کو جو عطا کیا اس کے بارے میں فرمایا آتینا الف تے یہ، اور کملی والے کو فرمایا آتینا الف عین دعا۔ اب ایک طرف بھی عطا کرنا، دوسری طرف بھی عطا کرنا، لیکن بولا تو نے باقی نبیوں کو، ابراہیم کا ذکر آیا، جناب اسماعیل کا ذکر آیا، جناب یونس کا ذکر آیا، جناب زکریا کا ذکر آیا، جناب حضرت سلیمان کا ذکر آیا، تو نے انہیں بھی کتابیں عطا فرمائی، تو نے الف تے یہ کے ساتھ فرمایا آتینا، کہ ہم نے انہیں عطا کی، کتابیں عطا کی، حکمتیں عطا کی، معجزے عطا کیے، پر کملی والے کو فرمایا آتینا۔ جہاں کہیں بھی اللہ نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، جہاں کبھی تے کے ساتھ نہیں توئے کے ساتھ فرمایا يُعْطِيكَ، ان قریب تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو
اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ اب جب ہم نے مفسرین کرام کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک طرف بھی اللہ کا عطا کرنا، دوسری طرف بھی اللہ کا عطا کرنا، اب کیا فرق ہے؟ باقی نبیوں کو فرمایا آتینا، کملی والے کو فرمایا آتوینا، تو جواب یہ دیا کہ نبیوں باقیوں کو عطا فرمایا ہے، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک ہم نے آپ کو کتابیں بھی عطا کی، حکمتیں بھی عطا کی، معجزات بھی عطا کیے، پر سب کچھ دیا ضرور، پر مالک نہیں بنایا، پر مالک نہیں بنایا، اختیار نہیں عطا کیا۔ لیکن کملی والے کو فرمایا انا اعطینا، محبوب ہر چیز کی کثرت عطا فرما دی ہے، اور صرف ہم نے تجھے عطا ہی نہیں کیا بلکہ مختار بھی بنا دیا ہے، مالک بھی بنا دیا، ہم نے تجھے مالک بھی بنا دیا، مختار بھی بنا دیا۔ تبھی تو کملی والے کا اختیار سورج پہ بھی چلتا ہے، تبھی تو کملی والے کا اختیار چاند پہ بھی چلتا ہے، تبھی تو کملی والے کا اختیار بادلوں پہ بھی چلتا ہے، تبھی تو کملی والے کا اختیار درختوں پہ بھی چلتا ہے، ہوا پہ بھی چلتا ہے، کائنات کی ہر چیز پہ چلتا ہے، کہ رب کائنات نے مدینے والے کو ہر چیز بھی عطا کی، مختار بھی بنا دیا، مالک بھی بنا دیا۔ اب چاہے کملی والے دنیا کی نعمتیں تقسیم فرمائیں، چاہے آخرت کے تقسیم اور جو آخرت مانگنے کے لیے آیا اسے دی آخرت۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کو جو عطا کیا اس کا مالک مختار بھی مانگا، اس کا مالک، اور ورنہ اگر کملی والے کے اختیار کو نہیں مانتے تو پھر ابو بکر فی الجنہ، وہ جنتی کیسے ہوئے؟ ابھی وہ دنیا سے گئے نہیں تھے، قبر میں نہیں گئے، حشر میں نہیں گئے، حساب و کتاب نہیں ہوا، پھر جنتی کیسے؟ جب کملی والے نے فرما دیا تو جنتی۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو، کیا عقیدہ دیا؟ خالق کل نے، رب نے تو خالق کیا چیز کا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ خالق ہر چیز کا وہ ہے، مالک وہ ہے، لیکن فرمایا محبوب سب کچھ پیدا میں نے کیا، خالق میں ہوں، میری مرضی میں جس کو اختیار ہو۔ 1400 سال کے بعد ملا اٹھ کے کیسے کہہ سکتا ہے کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں؟ فرمایا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار، قبضہ و اختیار میں۔ تو اختیار کملی والے نے دنیا میں بتا دیا، ابو بکر جو تجھے مانے گا پھر عقیدہ بھی یہی رکھے گا کہ کملی والے کو اللہ نے اختیار دیا، کملی والے نے ابو بکر کو جنتی بنا دیا۔ عمر جو تیری عظمتوں کی بات کرے گا وہ جنتی مانے گا، اور دنیا میں جنتی میں نے تجھے کہہ دیا، عثمان میں نے تجھے جنتی کہہ دیا، علی میں نے تجھے جنتی کہہ دیا۔ تو رب کائنات نے ہر چیز کا اختیار اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اب سنیں، ایک شخص کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وادی جو بکریوں سے بری ہوئی تھی، بکریوں سے سرکار کا عطا کرتے، سرکار کا جود و سخا دیتے۔ اب کملی والے آقا کی بارگاہ میں جب وہ آیا، اس نے آ کر عرض کی، اس نے کہا کہ یہ جو وادی بکریوں کی آپ کے پاس ہے یہ ساری کی ساری مجھے دے دو۔ اب اس نے مانگا، اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا،
اسلام ابھی قبول نہیں کیا ہوا تھا، سرکار نے وہ عطا فرما دیا۔ اب جس وقت اس نے سرکار کا یہ جود و سخا دیکھا، کوئی ایک بکری دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ جب سرکار کا جود و سخا دیکھا نا، سرکار نے فرمایا جاؤ یہ ساری تمہاری، چونکہ وہ اما السائل فلا تنہر، سونیا جو تیری بارگاہ میں آئے سوال کرے تو تو نے اس کو خالی واپس نہیں لوٹانا، جو مانگے اس کا عطا کرنا۔ وہ غیر مسلم تھا، مال مانگا، فرمایا جاؤ لے جاؤ یہ تمہارا ہے۔ اب جب اتنا رپورٹ کسی کو ملے تو وہ پھر سوچ میں تو پڑ جاتا ہے کہ ایک دفعہ مانگا، کوئی ہیل و حجت نہیں، سب کچھ عطا کر دیا، سارا مال مجھے دے دیا۔ اب وہ بھاگتا ہوا اپنے قبیلے میں آیا اور آ کر کہنے لگا میرے قبیلے والوں، کملی والے پہ ایمان لے آؤ، میں ایمان لے آیا ہوں مصطفیٰ پہ، تم بھی ایمان لے آؤ۔ مدینے والے سے جو مانگو وہ عطا کرتے ہیں، اور اتنا عطا کرتے ہیں کہ مانگنے کی پھر نوبت بھی نہیں آتی، پھر مانگنے کی نوبت نہیں آتی۔ پھر اس نے کملی والے کا جب دیدار، کملی والے کی عطا دیکھی تو پھر اس نے یہی کہا ہوگا کہ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ ہاں سب مل کر پڑھ لیں، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ سونے نجبات نبی کے غلاموں، پھر کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے آ کر 7,000 دینار پیش کیے۔ میرے کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا غریبوں کو بلایا جائے۔ سونے نجبان نبی نے اسی وقت مال تقسیم کر لیا۔ ایک شخص بعد میں آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، مجھے بھی مال چاہیے۔ سونے نجبان نبی نے فرمایا میرے غلام، مال تو سارا تقسیم ہو چکا ہے، لیکن تو بازار چلا جا، بازار چلا جا، میرے نام کا جو لینا چاہتا ہے تو لے لے، میرے نام کا جو لینا چاہتا ہے وہ لے لے۔ سرکار کا وہ غلام خوشی خوشی جاتا ہے، اپنی مرضی سے لے کر واپس لوٹتا ہے، زبان حال سے یہی کہتا ہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ کل عید میں گزاری نے کھیر میری ول کھاتی، اسی نے ذرا پکا جی سرکار دی ناز پڑھو، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ سونے نجبان نبی کے غلاموں، حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ کوفہ تشریف لے گئے، وہاں پہ کسی نے حاتم طائی کا ذکر کیا۔ بعض روایات کے اندر امام حسین پاک کا بھی آتا ہے، ان کے
سامنے ذکر ہوا، لیکن بعد حضرت علی کا ذکر بھی کیا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے سامنے کسی نے حاتم طائی کی سخاوت کا ذکر کیا کہ حاتم طائی وہ تھا جس کے 10 دروازے تھے، ایک سائل اگر ایک دروازے پہ آگے مانگتا حاتم طائی اسے عطا کرتا، جب دوسرے دروازے پہ جاتا اسی دروازے سے وہی سائل دوبارہ آتا، حاتم طائی اسے پھر عطا کرتا، تیسرے دروازے پہ پھر سائل وہ آتا پھر بھی عطا کرتا، یہاں تک کہ اگر ایک سائل 10 دروازوں سے ہو کے آئے تو حضرت علی المرتضی سے وہ کہنے لگا کہ 10 دروازوں سے ایک سائل آنے والا اسے حاتم طائی پھر بھی عطا کر دیتا، یہ نہیں کہتا تھا کہ تو دوبارہ کیوں لوٹ کے آیا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا داماد مصطفیٰ زہرا کے سرتاج حسنین کے بابا، آپ مسکرا پڑے، آپ فرمانے لگے اے حاتم طائی کے 10 دروازے تھے، ایک دروازے سے سائل آتا لیکن اس کی کمی پوری نہ ہوتی تھی، حاجت پوری نہ ہوتی تھی، دوسرے دروازے پہ آنے کی حاجت پڑ جاتی، وہاں پہ بھی نہ ہوتی، تیسرے پہ آنے کی پڑ جاتی، یہاں تک کہ 10 دروازوں پہ اسے آنا پڑتا، تب بھی اس کی حاجت پوری نظر نہیں آتی۔ میرے سونے لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک دروازہ تھا، آپ فرماتے جو ایک مرتبہ سرکار کے در دولت پہ آتا، آ کر ایک امار مانگتا، کملی والے اسے اتنا عطا فرماتے، اتنا عطا فرماتے، اتنا عطا فرماتے کہ اسے دوبارہ کسی جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، چولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ کیونکہ یہ کیسا در ہے؟ یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں۔ دنیا کے بادشاہوں کے دروازے پہ جاؤ، ایک مرتبہ جاؤ کمی پوری نہیں ہوتی، بار بار جانا پڑتا ہے، لیکن یہ عام بادشاہ کا دروازہ نہیں، فرمایا یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، کیونکہ یہ سرکار کا در ہے، یہاں سے مانگو گے جو مانگو گے، جتنی مرتبہ مانگو گے عطا کیا جائے گا، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں کہ منگتے کا بلا ہو۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ کملی والا کہہ سکتا ہے، پھر کیوں نہ میں کہوں کہ جیسے